علامہ اقبال نے بھی جیسا کہ کہا ہے کہ آج بھی ہو جائے گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یعنی اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا ہو جائے تو وہ نمرود جس نے آگ جلا کے حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا تھا، وہ آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس کو ریلیٹ کریں یہاں پر تو کہتے ہیں جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، یعنی طور کا وہ جلوہ آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ موسیٰ جیسی شخصیت نہیں ہے اس وجہ سے طور پہ آج خدا کا جلوہ نظر نہیں آ سکتا۔ یعنی مسلمان چونکہ بے عمل ہے تو اپنی اس بے عملی کی وجہ سے آج وہ رب کا مقرب نہیں ہے، رب کے قرب میں نہیں ہے، وگرنہ آج بھی وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو ڈیفینیٹلی اس کو رب کا قرب عطا ہو جائے گا۔ نیکسٹ بند دیکھیے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ لغت دیکھیے، ایران کے مٹ جانے سے، یہاں منگولوں کے ایران پر حملے کی طرف اشارہ ہے۔ نشہ میں، شراب کا نشہ، پیمانے، وہ پیالہ جس میں شراب پیتے ہیں، ایاں، ظاہر، یورش تاتار، منگولوں کے حملے جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے اسلامی دنیا پر کیے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ پاسباں، محافظ، اشارہ ہے منگولوں کے مسلمان ہونے کی طرف۔ صنم خانے، بت خانے، اس سے مراد یہاں منگول ہیں۔ کشتی حق، اسلام کی کشتی۔ عصر نو، نیا زمانہ۔ اب تشریح دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ اگر منگولوں نے حملہ کیا اور ان کی وجہ سے ایران تباہ و برباد ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے تمہارا نام مٹ جائے گا۔ بھئی تم تو پوری دنیا پر چھا جانے والی قوم ہو، تو اگر ایک علاقہ ختم بھی ہو جاتا ہے، ایک علاقے سے مسلمانوں کا تسلط جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ فقط ایران کے مٹ جانے سے تو مٹے گا نہیں، یعنی اے مسلمان تو اس کائنات سے کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ جو شراب کا نشہ ہوتا ہے اس کو پیمانے سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا پیا اگر اور نشہ آ گیا، یا بہت زیادہ پیا اور نشہ آ گیا، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا کہ نشہ تھوڑے جو پینے سے ہے وہ زیادہ آتا ہے یا زیادہ پینے سے زیادہ آتا ہے۔ تو بس جب ایک انسان نشہ آور ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ مخبوط الحواس ہو گیا، آؤٹ آف سینسز ہو گیا، تو اب اس میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ تھوڑی پی کر بہک گیا ہے یا پھر زیادہ پی کر بہکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نشے میں تو وہ آلریڈی آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح جب ایک آدمی نشے میں آ جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے تھوڑی پی ہے یا زیادہ پی ہے، تو بالکل اسی طرح تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ فقط ایران اگر مٹ گیا، فقط تھوڑی سی جگہ اگر تجھ سے چلی گئی ہے تو اس کے جانے سے تو جو ہے وہ دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑھ کے مثال جو اگلے شعر میں دی جا رہی ہے کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ اگر تم ان تاتاریوں کے افسانوں کو، ان منگولوں کے افسانوں کو پڑھو، ان کی کہانیوں کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، تو یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی، ہے ایاں، واضح ہے، یورش تاتار، تاتاریوں کی جنگ کے افسانے ان کی کہانی سے، کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ وہی جو تاتاری تھے، وہی منگول جو تھے،
وہ جب غیر مسلم تھے تو انہوں نے مسلمانوں پر اتنے حملے کیے کہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، مسلمانوں کا کثرت سے خون بہایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہی منگول جو اسلام سے لڑتے تھے اب وہ اسلام کے لیے لڑنا شروع ہو گئے، یعنی پہلے وہ کفر کے لیے لڑتے تھے اور اب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفر کو مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ تاتاریوں کے افسانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ پاسباں مل گئے، چوکیدار مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبہ پاسباں مانگ رہا تھا، کعبہ محافظ مانگ رہا تھا، اور صنم خانے سے، بتوں سے جو کعبہ تھا اس کو محافظ مل گئے، یعنی کافر مسلمان ہوئے، جو بت کی عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہوئے اور پھر مسلمان کے محافظ ہوئے، پھر وہ کعبے کے محافظ ہوئے۔ تو گویا کعبے کو صنم خانے سے محافظ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو اگر وہ کافر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی دوبارہ سے ترقی کر سکتے ہو۔ تم بھی اگر حملے کرو، تم بھی اگر جو ہے وہ کافروں پر حملہ کرو اور اپنی جو جاگیر ہے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے تم بھی اگر اٹھ کھڑے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کارنامے تمہارے سامنے بھی ہوں، لیکن اس کے لیے اسپرچول پاور ہونا ضروری ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ حق کی جو کشتی ہے، حق کا جو راستہ ہے، اس کا اب زمانے میں اے مسلمان اگر کوئی سہارا ہے تو وہ فقط اور فقط تو ہی ہے۔ تو اگر تو ہی بہک گیا تو یہ کشتی بے سمت ہو جائے گی، اس کشتی کی کوئی منزل نہیں رہے گی۔ یہ کشتی جب منزل تک نہیں پہنچے گی تو اٹس مین کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے گول سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اے مسلمان کشتی حق کے زمانے میں سہارا تو ہے، یہ جو حق کی کشتی ہے اس کا زمانے میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ فقط اور فقط تیری ہی ذات ہے اور عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کہتے ہیں عصر نو، یہ جو نیا زمانہ ہے اس کی مثال رات کی مانند ہے، یعنی ہر طرف ظلم و ستم بربریت کا دورہ ہے۔ تو گویا یہاں پہ کفر کی، عصیان کی، جو ظلم کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ عصر نو رات ہے، عصر نو کی کیفیت رات کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی راہ دکھانے والا ہے تو تیری مثال اس میں دھندلے سے ستارے کی مانند ہے، کہ جس طرح اگر لوگ کہیں سمندر میں یا پانی میں سفر کر رہے ہوں، رات کا وقت ہو اور انہیں سمت کا تعین کرنا ہو تو ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا، وہ فقط اور فقط ستاروں کی مدد سے اندازہ لگانے کی کوشش پہلے دور میں کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی جو زمانے کی کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، تو اس کو اگر سہارا دینے والی کوئی ذات ہے تو اے مسلمان وہ تم ہی ہو۔ تم اٹھو اور کیسر و کسریٰ جس طرح فتح کیا تھا اسی طرح پوری دنیا پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اب عصر نو رات کی طرح ہے، اور اس میں اگر کوئی راستہ دکھانے والا اور کوئی سمت کا تعین کرنے والا ہے تو وہ اے مسلمان تم ہی ہو۔ تمہاری مثال اس کشتی کے لیے دھندلے سے ستارے کی مانند ہے، کہ جو ہوتا تو دھندلا سا ہے لیکن سمت بتا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان چونکہ تم ابھی بے عمل ہو، تم میں وہ اسلاف کا جذبہ تو نہیں رہا، تم دھندلے ہو چکے ہو، لیکن پھر بھی تم سمت کا تعین کر سکتے ہو۔ تو جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
تو بالکل اسی طرح جب ظلمت ہوتی ہے تو ظلمت کے بعد اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ سفیدی ہوتا ہے. جیسا کہ عاطف نے کہا تھا کہ رات جتنی کالی ہے، رات جتنی کالی ہے صبح ہونے والی ہے. یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو بالکل اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، باوجود اس کے کہ آج کا زمانہ عصر نو رات ہے، لیکن اس میں تمہاری مثال دھندلے سے ستارے کی مانند ہے. تم اگر کوشش کرو تو دوبارہ سے مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں.